وأقول بالله التوفيق الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ سبق نمبر 5 لیسن نمبر 5 کے ساتھ ہم آج حاضر خدمت ہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مختصر کورس کا آج 5واں دن ہے، اور ہم اس میں آج سبق نمبر 5 کو پڑھنے جا رہے ہیں اللہ رب العزت کی توفیق سے۔ آج جس خوبصورت دعا کے ساتھ ہم اپنے لیسن کا آغاز کرتے ہیں وہ دعا جناب موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے یہ دعا مانگی تھی۔ ہمارے قرآن مجید میں یہ دعا محفوظ ہے اور خوبصورت دعا ہے۔ آج اس دعا کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ انسان کی ایک فطرت ہے کہ جب کسی چیز کو سمجھ جاتا ہے تو اس کے پڑھنے میں خشوع و خضوع بھی زیادہ ہو جاتا ہے اور توجہ بھی اس کی زیادہ ہو جاتی ہے۔ جی دعا کیا ہے؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ طٰہٰ کی یہ آیات ہیں۔ اس دعا میں ہم اللہ رب العزت سے 3 چیزوں کا سوال کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ہم اللہ سے شرح صدر کا سوال کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے۔ شرح صدر کا سوال کرتے ہیں، اللہ میرے سینے کو کھول دے۔ اب دیکھیں یہ جو شرح صدر ہے، کس کے لیے ہم نے سینے کو کھلوانا ہے؟ کس کے لیے شرح صدر کی ہم دعا کر رہے ہیں؟ ہم علم و حکمت کا نور میرے سینے کے اندر اترے، اس لیے میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں۔ یا پھر اگر اللہ کی راہ میں کوئی بھی تکلیف مجھ پر آتی ہے تو میں اس لیے اللہ سے یہ دعا کر رہا ہوں کہ یہ تکلیف دور ہو جائے، اور اے اللہ اگر اس تکلیف کو برداشت کرنے میں مجھے صبر و استقامت کی ضرورت پڑتی ہے تو اے اللہ اس کے لیے میرے سینے کو وسیع کر دے۔ اللہ اکبر۔ دوسری کیا چیز ہے؟ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اے اللہ میرے معاملے کو آسان کر دے، کوئی بھی مصیبت ہے، پریشانی ہے، اللہ تو اس کو دور کر دے۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، اور اے اللہ میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ یہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ یہ لوگ میری بات کو آسانی سے سمجھ سکیں۔ تو یہ جو دعا ہے اس کے اندر یہ تینوں چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں، خاص کر اگر آپ دین کا پیغام لے کر نکلنا چاہتے ہیں، دین کی بات کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ آپ شرح صدر کی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میرے سینے کو کھول دے، کوئی بھی مجھے مشکل نہ پیش آئے، اگر پیش آئے تو اللہ مجھے صبر و استقامت عطا کرے، اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ یہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ بارک اللہ فیکم۔ کل جس آیت کریمہ کو ہم نے دہرایا تھا آج بھی وہی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہانوں کے لیے یا جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا، اور قرآن مجید کی آیت بھی اس پر دلالت کرتی ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر مہربان ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی یقیناً اللہ رب العزت کا ہم پر احسان ہے اور ہمارے ساتھ بلائی کا ارادہ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا لیسن نمبر 1 میں آپ نے جہاں پر یہ پڑھایا گیا تھا کہ رسول کے فرائض منصبی کیا ہوتے ہیں، وہاں پر آپ کو یہ بتلایا گیا تھا کہ رسول کی بعثت کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں احسان کہا، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، البتہ تحقیق اللہ نے احسان کیا مومنوں پر۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت ہمیں مزید توفیق عطا کرے۔ جی تو آج کے لیسن میں ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ ہم نے سبق نمبر 4 کی اختصار کے ساتھ دہرائی کرنی ہے، سبق نمبر 5 کے 10 موضوعات کو مکمل کرنا ہے، اور سیرت سے متعلق آج کا نقطہ تعلیم ہم نے پڑھنا ہے۔ جی سبق نمبر 4 کی دہرائی جو کل ہم نے سبق نمبر 4 پڑھا، اس میں ہم نے نبوت سے پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو بشارات یا اشارات دیے گئے ہم نے اس کے بارے میں بیان کیا، جس میں سچے خوابوں کا آنا، پتھر کا سلام کرنا، شام کے سفر میں بحیرہ راہب کا پیشن گوئی کرنا، یہ تمام چیزیں اس میں شامل تھیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال کو بتلایا گیا، ان اعمال کے اندر ہم نے یہ بتلایا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تنہائی پسند ہو گئے، آپ
تدبر اور تفکر کیا کرتے، لوگوں سے الگ رہا کرتے۔ وحی الہی عام پہنچی، اس میں ہم نے جو سب سے پہلی وحی تھی اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس کے بارے میں تفصیلی صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ذکر کی۔ زوجہ صالحہ، نیک بیوی کی کیا علامات ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا صفات تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے تسلی دیتی ہیں، کیسے حوصلہ دیتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے کام یاد کرواتی ہیں، یہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ ورقہ بن نوفل کے بارے میں بتلایا گیا، اور میں معذرت بھی چاہتا ہوں، جب ہم شرح کر رہے تھے تو شاید میری زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ ورقہ بن نوفل جو ہیں وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا ہیں، حالانکہ حدیث کے اندر بھی یہ الفاظ گزرے، ترجمے میں نے بتایا بھی تھا کہ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا کے بیٹے ہیں۔ حضرت خدیجہ نے ان سے فرمایا تھا یبن عمی، اے میرے چچا کے بیٹے، ٹھیک ہے۔ تو ورقہ بن نوفل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا کے بیٹے ہیں۔ وحی کی تعریف اللہ کا پیغام ہے جو اللہ فرشتوں کے ذریعے اپنی انبیاء اور رسل تک بھیجتا ہے۔ وحی کی اقسام کے بارے میں بتلایا گیا، مکی زندگی کے جو مختلف مراحل میں اس نے ہم نے تقسیم کیا، چاہے وہ عمومی اعتبار سے ہو یا پھر خاص دعوت کے اعتبار سے ہم نے مکی زندگی کو تقسیم کیا، اس اعتبار سے ہو، دونوں قسم کے مراحل بیان کیے گئے۔ غیر اعلانیہ دعوت میں جو اسلام قبول کرنے والے لوگ ہیں ان کے بارے میں بتلایا گیا، سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، قریش کا گمان اور عدم التفات، اس کے بارے میں بتلایا گیا کہ جو قریش کے لوگ ہیں کیوں انہوں نے ان 3 سالوں میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، لیکن اگلے سالوں میں آپ نے دیکھا، خاص کر جو آج کا ہمارا موضوع ہے اعلانیہ دعوت کے 3 سال، اس میں کیسے قریش کی طرف سے مسلمانوں کو اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچائے گی، آج کا جو ہمارا موضوع ہے۔ جی، مکی اور مدنی صورتوں میں فرق بھی ہم نے بتلایا، اور اس سے متعلق جو مضامین تھے وہ بھی ہم نے مکمل اس بارے میں بتلا دیے۔ بارک اللہ فیکم۔ جی، آج ہمارا سبق نمبر 5 ہے۔ سبق نمبر 5 میں ہم نے کل 10 موضوعات کو پڑھنا ہے۔ یہ جو 10 موضوعات ہیں آپ ان کو سن لیجئے، پھر ہم ایک ایک موضوع کی تفصیل میں جاتے ہیں اپنے روزانہ کے طریقہ کار کی طرح۔ سب سے پہلا موضوع ہمارے پاس ہے مکی زندگی کا دوسرا مرحلہ اعلانیہ دعوت کا۔ بولیے، مکی زندگی کا دوسرا مرحلہ اعلانیہ دعوت کا۔ دوسرا ہمارے پاس موضوع ہے جبل صفا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر اپنے پیغام کو اپنے خاندان اور مکہ کے لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ آزمائشوں کا آغاز ہو جاتا ہے، یہ تیسرا موضوع ہے۔ چوتھا موضوع، دین اسلام کی دعوت کو روکنے کے لیے مشرکین نے کن کن حربوں کو استعمال کیا۔ جی، اس کے علاوہ ہمارا جو آج کا 5واں موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کا جو پہلا ادارہ ہے دار ارقم، اسلام کا پہلا ادارہ دار ارقم، اس کی بنیاد رکھی گئی۔ ہجرت حبشہ کی طرف جو مسلمانوں نے ہجرت کی اور کیوں ہجرت کی، اس کے اسباب۔ دوسری ہجرت حبشہ کی کیوں کی، کب کی، اس کے اسباب۔ اسلام کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے، باقاعدہ بائیکاٹ، اس کے اسباب، اور شعب ابی طالب میں جو محصور بائیکاٹ کا خاتمہ ہوتا ہے اور اس کا کیا سبب بنتا ہے۔ تو انشاءاللہ آج کے 5ویں لیسن کے اندر ہمارے یہ موضوعات ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اپنی بات کو اسی طرح آپ تک پہنچا سکیں۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا کرے۔ جی، تو آج کا ہمارا پہلا موضوع ہے کہ مکی زندگی کا دوسرا مرحلہ اعلانیہ دعوت کا۔ بولیے، مکی زندگی کا دوسرا مرحلہ اعلانیہ دعوت کا مرحلہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر سورۃ الشعراء کی یہ آیات نازل ہوتی ہیں، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ اقربین، اقرب کی جمع اقربین۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں میں سے جو بھی آپ کی پیروی کرے اس کے لیے آپ نرمی کو اختیار کیجئے۔ فَإِنْ عَصَوْكَ، اگر وہ آپ کی نافرمانی کرے، فَقُلْ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، انی بریء مما تعملون، بے شک میں اس چیز سے بری ہوں جو تم عمل کرتے ہو۔ بارک اللہ فیکم۔ اور آخری آیت کیا ہے؟ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، توکل کیجئے، کس پر توکل کیجئے؟ جو غالب ہے اور رحم کرنے والا ہے، اللہ رب العزت اس پر توکل کیجئے۔ دیکھیں، اس موقع پر جو اللہ رب العزت نے سورۃ الشعراء کو نازل کیا،
سورۃ الشعراء میں تفصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، دیگر انبیاء کا بھی ذکر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں دعوت دینے کے لیے کن کن تکالیف کو برداشت کرنا پڑا، تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے یہاں پر سورۃ الشعراء اس سورت کا اور اس کی اکثر آیات کا نزول فرمایا، اور انہی آیات میں یہ آیت بھی شامل تھی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ آج کا ہمارا دوسرا ضروری موضوع کیا ہے؟ دیکھیں جب یہ آیت نازل ہوئی نا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام جبل صفا پر، جس کو آپ اردو میں کہتے ہیں کوہ صفا، کو فارسی کا لفظ ہے، پہاڑی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کوہ صفا، جبل صفا، صفا کی پہاڑی پر اللہ کے نبی علیہ السلام چڑھے، اور چڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آواز کو بلند کیا یا صباحا یا صباحا۔ عرب کا یہ دستور تھا کہ جب بھی لوگوں کو متوجہ کرنا ہوتا تھا، ایک جگہ پر جمع کرنا ہوتا تھا، تو وہ کسی اونچی جگہ پر چڑھ کر اس آواز کو بلند کیا کرتے تھے، یا صباحا۔ سب قریشی قبائل وہاں پر جمع ہو جاتے ہیں۔ اب جب سارے قریشی قبائل جمع ہو گئے تو آپ نے ان کے سامنے دین اسلام کی دعوت رکھی، صحیح بخاری میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ اب جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو ان کے سامنے دعوت رکھی تو آپ بچپن سے یہ واقعہ سنتے آئے ہیں، اسی وجہ سے اس تفصیلی واقعے کو شامل نہیں کیا گیا، کیونکہ آپ سب کے علم میں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ انہوں نے کہا جی بالکل تصدیق کریں گے، کیونکہ ہم نے آپ پر جھوٹ بولنے کا کبھی تجربہ ہی نہیں کیا، آپ کی زبان سے کبھی ہم نے جھوٹ سنا ہی نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو، پھر میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ مجھے اللہ کی طرف سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم لا الہ الا اللہ کہہ دو تم فلاح پا جاؤ گے۔ سب سے پہلے مخالفت کون کرتے ہیں؟ آپ لوگ چیٹ میں مجھے بتا سکتے ہیں، آپ کی چیٹ کو میں دیکھ رہا ہوں۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام کی مخالفت اس موقع پر کون کرتے ہیں؟ آپ کے چچا ابو لہب۔ بالکل آپ نے درست بتلایا، ماشاءاللہ 100% جواب درست آ رہے ہیں۔ آپ کے چچا، سکے چچا ابو لہب سب سے پہلے مخالفت کرتے ہیں، اور کیا فرماتے ہیں؟ تبًا لک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہلاک ہو جائیں، کیا الہذا جمعتنا، کیا یہ بات کرنے کے لیے آپ نے ہمیں یہاں پر جمع کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر متنبہ کر دیتے ہیں کہ میں آپ کو اللہ کے عذاب کے مقابلے میں کوئی فائدہ نہیں دوں گا، آپ اپنی جانوں کو اللہ کے عذاب سے بچا لیجئے۔ اللہ اکبر۔ پھر اسی دوران انہی ایام اللہ کے نبی علیہ السلام پر یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ دیکھیں جب جبل صفا کے ذریعے دعوت اعلانیہ ہو چکی، اعلانیہ، پہلے جو دعوت تھی وہ غیر اعلانیہ تھی، اب کی دعوت اعلانیہ ہو چکی، پورے مکہ کے لوگوں کو پتہ چل چکا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کی دعوت دے رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ اکبر۔ گویا کہ اب یہ جو اعلانیہ دعوت کا مرحلہ ہے، اس میں وہ تمام باتیں سچ ہونے والی ہیں جن کی پیشن گوئی ورقہ بن نوفل نے فرمائی تھی۔ انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ کاش کہ میں اس وقت جوان ہوتا جب تیری قوم کے لوگ آپ کو نکالیں گے۔ اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے فرمایا تھا اَوَ مُخْرِجِيَّهُمْ، کیا وہ مجھے نکالیں گے؟ ورقہ بن نوفل نے کہا تھا جی، آپ سے پہلے جو بھی ایسا پیغام لے کر آیا اس کی قوم نے اس کے ساتھ یہی سلوک کیا۔ اللہ اکبر۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اعلانیہ دعوت کے مرحلے کے ساتھ ہی تکالیف کا، آزمائشوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام کو تکالیف پہنچائی جاتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف پہنچائی جاتی ہیں۔ اب یہ جو تکالیف پہنچائی جاتی ہیں، یہ تکالیف دو طرح کی ہیں، ایک جسمانی تکالیف ہیں، ایک ذہنی اذیتیں ہیں۔ جسمانی تکالیف، اللہ کے نبی علیہ السلام کو طرح طرح کی تکالیف پہنچائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے جب آپ نے کوہ صفا پر چڑھ کر اسلام کی
پہلی دعوت کو لوگوں کی بھلائی کے لیے ان کے سامنے رکھا۔ احادیث کے اندر سیرت کی کتابوں میں یہ الفاظ بھی ملتے ہیں کہ آپ کے چچا ابو لہب نے نہ صرف آپ کو برا بھلا کہا بلکہ پتھر بھی اٹھا کر آپ کو مارا۔ یہ جسمانی تکالیف ہے۔ ایک مرتبہ مشرکین کے سرداروں نے نماز کی حالت میں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو اونٹ کی لدی ہوئی جو اوجڑی ہے اس کو اٹھا کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک سر پر رکھ دیتے ہیں اور پھر ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں، مبارک آنکھیں بھر آتی ہیں، اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہم علیک بقریش، اے اللہ یہ قریش تیرے ذمے ہوں، اے اللہ تو ان قریش کو کافی ہو جا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چیز کی گواہی دیتی ہیں کہ وہ جو مشرکین کے سردار جنہوں نے اس دن اسلام کی اعلانیہ دعوت کے بعد، جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز کی حالت میں تکلیف پہنچائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں بد دعا کی تھی، میں نے دیکھا کہ یہ لوگ بدر کے دن سارے کے سارے وہ سردار بدر کے کنویں کے اندر اوندے منہ پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بد دعا کو شرف قبولیت سے نوازا، اور جو کفار کے سارے مشرکین کے یہ سردار ہیں، یہ آپ کہہ لیجئے کہ یہ کنویں کے اندر بدر کے موقع پر پڑے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ ابو لہب کی جو بیوی ہے ام جمیل، وہ آپ کے رستے میں کانٹے بچھا دیا کرتی تھی، اور دیکھیں جو یہ صورت ہے تبت یدا ابی لہب و تب، ایک تو اس میں ابو لہب کا ذکر ہے، تبت یدا ابی لہب، یہ ابی لہب آپ کے چچا ابو لہب ہی ہیں۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، وہ ہلاک ہو جائے، اسے نہ تو اس کے مال نے فائدہ دیا نہ اس کی کمائی نے۔ سیصلی نارا ذات لہب، وہ بڑکتی ہوئی شعلہ والی آگ کے اندر پہنچیں گے۔ دیکھیں سورت کے اندر اور کس کا ذکر ہے، وامرأتہ، اور اس کی بیوی، حمالۃ الحطب، جو لکڑیوں کو اٹھانے والی ہے، اس کی بیوی۔ وامرأتہ، امرأہ کا مطلب کیا ہے؟ عورت کے معنی میں، ابو لہب بھی اور اس کی عورت بھی، اس کی بیوی بھی۔ تو اس صورت کے اندر دونوں میاں بیوی کا ذکر ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکالیف پہنچایا کرتے تھے۔ آل یاسر کو تکالیف پہنچائی گئی، حتیٰ کہ جو حضرت عمار کی والدہ ہیں، عمار بن یاسر کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں ابو جہل نے ان پر اتنا ظلم کیا کہ وہ ان کے ظلم کتاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو جاتی ہیں، اسلام کی پہلی خاتون شہیدہ کہلواتی ہیں۔ ان کے والد حضرت یاسر اپنے قبیلے والے بنو مخزوم کے سرداروں کے ظلم کی وجہ سے شہید ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان بن عفان کو ان کے چچا مختلف طرح کی تکلیفیں پہنچاتے ہیں۔ حضرت بلال، حضرت خباب بن ارت ہیں، حضرت مصعب بن عمیر ہیں، اور دیگر صحابہ کو تکالیف پہنچائی جاتی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تکالیف پہنچائی جاتی ہیں مکہ کے مشرکین کی طرف سے۔ یہ تو جسمانی تکالیف تھی۔ اب ذہنی اذیتوں کی طرف آتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ذہنی تکالیف کیسے پہنچاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں ابو لہب کے بیٹوں کے گھر میں تھیں۔ ابو لہب نے کیا کیا؟ اعلانیہ دعوت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دونوں بیٹیوں کو طلاق دلوا دی، اور یقیناً بیٹیوں والے اس چیز کو جانتے ہیں کہ یہ کیسا مرحلہ ہوتا ہے کہ جب کسی انسان کی بیٹی کے ساتھ کوئی بھی مشکل پیش آتی ہے۔ یقیناً بیٹیوں والے اچھی طرح سے اس چیز کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پریشانی کا اندازہ کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا عبداللہ فوت ہوا تو ابو لہب نے خوشی منائی اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نعوذ باللہ ابتر ہو گئے ہیں، یعنی اب کوئی آپ کا بیٹا نہیں، کوئی آپ کا نام لینے والا نہیں، بس آپ کی دعوت آپ پر ہی ختم ہو جائے گی۔ کیونکہ مکہ کے وہ جو بیوقوف قسم کے مشرکین تھے وہ یہ سمجھا کرتے تھے کہ انسان کا جو نام ہے وہ صرف اس کی اولاد سے باقی رہتا ہے، اور اولاد میں سے بھی جو نرینہ اولاد ہے، اس کے بیٹے ہیں، وہ انسان کے نام کو باقی رکھتے ہیں۔ حالانکہ ان کا یہ زعم
یہ ان کا گمان بالکل غلط ثابت ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں زندہ نہیں بچا، لیکن کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ختم ہو گیا؟ اللہ اکبر. 1.5 ارب مسلمان آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ماننے والے ہیں. تو ابو لہب نے یہ جو کہا اب تر، یہ بات بالکل غلط ثابت ہو گئی. اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی سورت نازل فرما دی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. بے شک جو آپ کا دشمن ہے وہ ہے بے نسلہ، وہ ہے جس کا نام کوئی لینے والا نہیں ہوگا. اور آپ دیکھ لیجئے کتنے لوگ ہیں جو ان مشرکین کا نام لینے والے ہیں اچھے طور پر، حتیٰ کہ کفار بھی ان مشرکین کا نام اچھے طور پر نہیں لینے والے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کے القاب دیے جاتے. دیکھیں پچھلے لیسن میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ہاں صادق اور امین کہلاتے تھے. اپنے فیصلے آپ سے کروایا کرتے تھے، اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھوایا کرتے تھے. لیکن اعلانیہ دعوت کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آپ ذرا غور کیجئے. اعلانیہ دعوت کے بعد وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ. وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم اپنے معبودوں کو نعوذ باللہ ایک شاعر مجنون کی بات کی وجہ سے چھوڑ دیں. شاعر مجنون. ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُون. کہا ان کو تو کوئی سکھاتا ہے ایسی باتیں، مجنون، نعوذ باللہ من ذالک. وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ. اللہ اکبر. اندازہ لگائیے کس کو کہا جا رہا ہے؟ جو صادق اور امین تھے کل تک. کیا کہا جا رہا ہے؟ سورۃ صافات شاعر مجنون، سورۃ الدخان معلم مجنون، سورۃ الصاد ساحر کذاب، نعوذ باللہ من ذالک. تو کیا یہ ذہنی اذیتیں نہیں ہیں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو برداشت کرنی پڑتی ہیں؟ یقین جانیے. آپ ذرا سوچئے آج اگر کوئی ایک انسان آپ کو برا بھلا کہہ دے یا آپ کی اس کے ساتھ دشمنی ہو، آپ کی راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے جب تک کہ انسان اس سے بدلہ نہ لے لے. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا کہا گیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام صبر و استقامت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر و استقامت کے کیا کہنے، کیا اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے یا کیا الفاظ کے اندر اس کو بیان کیا جا سکتا ہے؟ اللہ اکبر. آج کا چوتھا موضوع، جب دین اسلام کی دعوت اعلانیہ ہوتی ہے تو مشرکین نے دین اسلام کی دعوت کو روکنے کے لیے کن کن حربوں کا استعمال کیا، کن کن حربوں کا استعمال کیا. قریش جب اس دعوت حق کے دلائل اور عقل کے میدان میں اس کا جواب نہ دے سکے تو انہوں نے مختلف طرح کے حربے استعمال کیے. سب سے پہلے کیا کیا؟ آپ کے چچا ابو طالب کے پاس آئے اور دھمکی کے انداز و الفاظ میں ان کو اپنے بھتیجے کو روکنے کا مطالبہ کیا، سب سے پہلا. دوسرا، حج پر جو لوگ ہر سال آیا کرتے تھے ان کے راستوں میں جا کر مشرکین بیٹھ جایا کرتے اور ان کو کہا کرتے ہمارے مکہ کے اندر ایک نوجوان محمد اس کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نعوذ باللہ صابی ہو گیا، بے دین ہو گیا ہے، وہ بے دین ہو گیا ہے، اس کی بات کو نہیں سننا. جسمانی اور ذہنی تکالیف پہنچائی گئیں جن کا ذکر تیسرے موضوع میں گزر چکا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دینے کے لیے نکلتے تو مشرکین اور خاص کر آپ کا چچا ابو لہب آپ کے پیچھے پیچھے جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے اللہ نے ڈرانے والا بنا کر مبعوث کیا. ابو لہب پیچھے پیچھے چلا کرتا اور کہا کرتا نعوذ باللہ یہ مجنون ہو چکے ہیں، یہ جادو کے اثر میں آ چکے ہیں، ان کی بات کو نہیں ماننا، نعوذ باللہ من ذالک. ایک اور حربہ جو استعمال کیا وہ کیا ہے کہ معاہدہ کرنا چاہا. کیا معاہدہ؟ کہ 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں گے اور 1 سال ہم آپ کے معبودوں کی عبادت کریں گے. جی چیٹ میں بتائیں گے یہ جو سب سے آخری حربہ ہے، کمنٹس میں بتائیں، چیٹ میں بتائیں کہ اس کے رد میں اللہ رب العزت نے کس سورت کو نازل کیا؟
بارک اللہ فیکم. ماشاءاللہ رضوانہ خان ہے، ردمی ہے، عظمہ ہے، ماشاءاللہ بالکل درست جواب آئے. 20 جوابات آئے، اس کے بعد میں نام بھی نہیں لے سکا، اتنی تیزی سے جوابات گزرے. بارک اللہ فیکم، بالکل درست جواب آئے. اللہ رب العزت نے سورۃ الکافرون کو نازل کیا ان کے اس مطالبے اور اس حربے کے رد میں. بارک اللہ فیکم. آج کا 5واں موضوع کیا ہے؟ اب جب دعوت اعلانیہ ہوئی مشرکین کی طرف سے، اس کو روکنے کے لیے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے مختلف طرح کے حربوں کو استعمال کیا جاتا ہے، طریقوں کو استعمال کیا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو طرح طرح کی تکالیف پہنچائی جاتی ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہترین حکمت عملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی جو اس وقت عام آبادی تھی، جو بیت اللہ کے ارد گرد آباد تھی، بیت اللہ کے ارد گرد جو آبادی آباد تھی، اس سے تھوڑا سا ہٹ کر ایک صحابی ہیں جن کا نام ارکم بن ابی ارکم ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ غیر اعلانیہ دعوت کے جو 3 سال ہیں، یہ اس دور میں جو 40 لوگوں نے اسلام قبول کیا ان میں ایک حضرت ارکم بھی تھے. ان کا گھر چونکہ عام آبادی سے تھوڑا سا ہٹ کرتا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے گھر کا انتخاب کیا کہ وہاں پر تمام مسلمان جمع ہوا کریں گے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی تربیت کر سکا کریں گے. یا اگر کوئی اسلام قبول کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو دار ارکم کے اندر لا کر اسے اسلام بھی قبول کروایا جائے اور اس کی تربیت بھی کی جائے. یہ اسلام کی پہلی تربیت گاہ ہے. 5 سن نبوت میں، نبوت کے 5ویں سال. دیکھیں نا، اعلانیہ دعوت کب ہوئی؟ نبوت کے 4تھے سال میں. دار ارکم کا قیام کب عمل میں آیا؟ نبوت کے 5ویں سال میں. یہاں پر مسلمان جمع ہوتے، اللہ کی عبادت بھی کرتے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کی تربیت بھی کیا کرتے تھے. حضرت ارکم بن ابی ارکم، آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے. آپ کا تعلق بنو مخزوم قبیلے سے تھا اور ان کا گھر عام آبادی سے تھوڑا ہٹ کر تھا. تو دیکھیں کل کے لیسن میں آپ کو کیا پیغام دیا گیا؟ ہمارا دین دین تعلیم و تعلم ہے. دیکھ لیجئے، پہلی وحی نازل ہوتی ہے اقرا، 2 مرتبہ اقرا اور 2 مرتبہ اس میں علمہ یعنی تعلم، سیکھنے سکھانے کا ذکر ہے، تعلیم و تعلم کا ذکر ہے. اب نبوت کا 5واں سال ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام باقاعدہ ایک گھر کو اس چیز کے لیے وقف کرتے ہیں یا منتخب کرتے ہیں جہاں پر صحابہ کو تعلیم دی جا سکے. تو میں نے کیا کہا؟ ہمارا دین دین تعلیم و تعلم ہے. بارک اللہ فیکم. آج کا ہمارا 6واں موضوع، اب جب مشرکین کی طرف سے دیکھیں تکالیف بڑھ جاتی ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دلی خواہش بھی یہی تھی کہ اللہ کی طرف سے کوئی اشارہ ملے اور مسلمانوں کو ہجرت کی اجازت ملے کہ جو مسلمان تکالیف کا شکار ہیں یا کچھ نسب نامے کے اعتبار سے یا قبیلہ برادری کے اعتبار سے یا مال و دولت کے اعتبار سے کمزور ہیں اور مشرکین ان پر فوراً غالب آ جاتے ہیں، ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ان مسلمانوں کو ہجرت کرنے کی اجازت مل سکے. تو پہلی ہجرت حبشہ، اور اس کے کیا اسباب تھے؟ سب سے بڑا سبب کیا تھا؟ مشرکین کا ظلم. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس انتظار میں ہے، نبوت کا 5واں سال ہے، مشرکین کے مظالم دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. صحابہ کرام کو یہ مظالم برداشت کرتے کرتے 2 سال چل رہا ہے، کیونکہ غیر اعلانیہ دور میں مظالم نہیں تھے، اعلانیہ دور میں مظالم شروع ہوئے نبوت کے 4تھے سال میں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کی طرف سے کسی حکم یا اشارے کے انتظار میں ہیں. اسی دوران اللہ رب العزت نے سورۃ الکہف کی آیات نازل کی جن میں مختلف طرح کے اشارے تھے. اصحاب کہف نے بھی اپنی بستی اور اپنے آبادی کے لوگوں کو چھوڑا. حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے کے اندر بھی اس کا واضح اشارہ موجود ہے. پھر سورۃ الزمر کی یہ آیت نازل ہوتی ہے، لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، کہ جن لوگوں نے نیکی کی ان کے لیے اس دنیا کی زندگی میں نیکی ہے، نیکی کا بدلہ نیکی ہے. وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اور اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر کسی حساب کتاب کے دیا جائے گا.
اچھا یہ جو الفاظ آپ کو ریڈ کلر کے دکھائی دے رہے ہیں وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، ان الفاظ کے اندر یہ اشارہ تھا کہ اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے. اگر مکہ کے اندر مشرکین کے ظلم نہیں رک رہے تو اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے. آپ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں. سن 5 ہجری رجب کے مہینے میں 16 مسلمان، 16 لوگ جن میں 12 مرد اور 4 خواتین شامل تھیں، حبشہ کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں. اور انہی 16 لوگوں میں حضرت عثمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی شامل تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ حضرت ابراہیم کے بعد یہ پہلا گھرانہ ہے جو اللہ رب العزت کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ رہے ہیں، ہجرت کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اب دیکھیں یہ لوگ جب وہاں پر چلے گئے حبشہ کے اندر، حبشہ کا جو حکمران تھا اس کا نام، جی آپ لوگ مجھے چیٹ میں بتائیں گے حبشہ کے حکمران کا کیا نام تھا؟ چیٹ میں آپ لوگ مجھے بتا سکتے ہیں، کمنٹس میں آپ لوگ مجھے بتا سکتے ہیں. جواب آیا نجاشی، جواب آیا ابرہا. ابرہا نہیں، ابرہا تو یمن کے اس حاکم کا نام تھا جس نے بیت اللہ پر حملہ کیا تھا. ہاں جی، جواب آ رہا ہے نجاشی. اگرچہ ایک جواب درست بھی آیا لیکن میں نے اس کو نظر انداز کیا، میں نے اس کو نہیں بولا تاکہ آپ لوگ اچھی طرح سے سیکھ جائیں. یاد رکھیے حبشہ کے حاکم کا نام نجاشی نہیں تھا، اس کا لقب نجاشی تھا. اس کا نام تھا اسمحہ. سمجھا کہ جی اس کا نام یہ تھا، اس کا لقب جو تھا وہ کیا تھا؟ نجاشی. اچھا اگر میں آپ سے پوچھوں جو فرس کا یعنی جو فارس تھا اس وقت، اس کے بادشاہ کا کیسر اس کا لقب تھا. کیسر اس کا لقب تھا. کسرا روم کا جو بادشاہ تھا یہ اس کا لقب تھا کسرا. کیسر و کسرا، نجاشی، یہ سب ان علاقے کے حکمرانوں کے القاب تھے، نام نہیں تھے. تو نجاشی کا نام بھی آپ کہہ لیجئے، نجاشی کا جو نام تھا وہ نجاشی نہیں تھا. بارک اللہ فیکم. جی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، کیونکہ یہ جو تھا نا اسمحہ اسحمہ نجاشی جو تھا یہ بڑا رحم دل تھا، بڑے نرم دل کا مالک تھا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی رحم دلی کے بارے میں پتا تھا. یہ دین نصارہ پر قائم تھا، کرسچن عیسائیوں کے دین پر قائم تھا، اور اس کی رحم دلی کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتا تھا. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کے بارے میں کہا. لیکن 4 ماہ کے بعد یہ لوگ واپس پلٹ آتے ہیں. واقعہ کیا پیش آتا ہے؟ کیوں یہ لوگ واپس پلٹے؟ سورۃ النجم نازل ہوتی ہے، اور آپ کے علم میں یہ مشہور واقعہ کہ سورۃ النجم میں جو مکہ کے مشرکین ہیں وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ان پر سورۃ النجم کی تلاوت کرتے ہیں تو قرآن مجید نے ان پر ایسا اثر کیا کہ سورۃ النجم کے اندر جو سجدہ ہے سارے مکہ کے مشرکین بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سجدے میں چلے جاتے ہیں. اب جب یہ بات جو حبشہ میں مسلمان 16 ہجرت کر گئے تھے ان تک یہ بات پہنچتی ہے تو بالکل کسی اور انداز میں پہنچتی ہے. ان تک یہ بات پہنچی کہ مکہ کے مشرکین دین اسلام کے اندر داخل ہو چکے ہیں اور انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سجدہ بھی کیا. اب دیکھیے جب یہ بات ان تک پہنچی تو 4 مہینے کے بعد وہ لوگ 16 کے 16 لوگ واپس مکہ کے اندر آ جاتے ہیں. جب مکہ کے اندر واپس پہنچے تو انہیں پتا چلا کہ بات تو بالکل غلط ہے جو ہم نے سنی تھی. درست بات کیا ہے کہ مکہ کے مشرکین دین اسلام کے اندر داخل نہیں ہوئے کلی ساری کے سارے. اب مسلمان اس کے بعد دوبارہ ہجرت حبشہ کی انتظار میں رہتے ہیں کہ کب اب ہم جب بھی ہمیں مناسب موقع ملے گا ہم حبشہ کی طرف دوبارہ ہجرت کر جائیں گے. اور اس کے اسباب بھی کیا تھے؟ ایک تو اس پہلی خبر کا غلط ہونا، مشرکین کی طرف سے ظلم و ستم کا اسی طرح جاری رہنا، اور ایک تیسرا سبب بھی تھا. وہ کیا تھا کہ حبشہ کے حاکم کا پہلی ہجرت حبشہ کے موقع پر 16 مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. جب انہوں نے آ کر باقی مسلمانوں کو بتلایا کہ وہ تو بڑا اچھا حاکم ہے تو باقی لوگ بھی ہجرت پر آمادہ ہوئے. جب ان کو اس کی
نرمی اور اس کی رحم دلی کے بارے میں پتا چلا۔ اللہ اکبر۔ اب کی بار کیا ہوتا ہے، مشرکین مکہ کے مظالم مزید بڑھ جاتے ہیں اور نگرانی بھی مزید سخت ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کو علم ہو چکا تھا کہ مسلمانوں کو جب بھی موقع ملے گا وہ ضرور حبشہ کی طرف ہجرت کریں گے۔ اللہ نے مسلمانی کے لیے مزید آسانی پیدا کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل پیرا مسلمان ایک مرتبہ پھر حبشہ کی طرف ہجرت کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن اس بار مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ 100 کے قریب مسلمانوں کی تعداد ہے، جن میں 82 ان میں مرد ہیں اور 18 ان میں 18 عورتیں شامل ہیں۔ 100 کی تعداد میں مسلمان دوسری ہجرت حبشہ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، مکہ سے حبشہ کی طرف۔ اس بار قریش نے کیا کیا؟ 2 لوگوں کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جو مکہ کے اندر رہنے والے 2 لوگ تھے، ان کو مسلمانوں کے تعاقب کے اندر بھیجا حبشہ، تاکہ وہ جا کر جو حبشہ کا حکمران ہے نجاشی، جا کر اس کے ساتھ بات کریں کہ یہ لوگ بے دین ہو چکے ہیں اور ہمارے علاقے کو چھوڑ کر آئے ہیں، آپ انہیں دوبارہ ہمارے حوالے کیجئے یا حبشہ کی زمین چھوڑنے کے بارے میں کہہ دیجئے۔ اچھا، یہ جو مکہ کے مشرکین ہیں 2 لوگوں کو بھیجتے ہیں، ایک عمر بن عاص اور ایک عبداللہ بن ربیعہ۔ عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ، ان دونوں کو بھیجتے ہیں کہ آپ جا کر نجاشی سے گفتگو کریں۔ اور مشہور واقعہ ہے، آپ کے علم میں ہے کہ نجاشی کے محل کے اندر ایک دن گفتگو ہوتی ہے، حضرت جعفر بن ابی طالب جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسنات کے بارے میں بتلاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بارے میں بتلاتے ہیں۔ نجاشی کہتا ہے یہ تو کسی نبی رسول کی دعوت ہی ہو سکتی ہے۔ دوسرے دن یہ جو دونوں لوگ تھے، عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ، بڑے زیرک تھے، یہ ایک اور پلان تیار کرتے ہیں کہ کیوں نہ ہم جا کر نجاشی کو یہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں اور حضرت مریم کے بارے میں عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں۔ اب جب انہوں نے دوسرے دن جا کر یہ بات کہی تو نجاشی نے دوبارہ مسلمانوں کو بلایا کہ آپ حضرت عیسیٰ یا حضرت مریم علیہ السلام ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر بن ابی طالب، ابو طالب کے بیٹے ہیں، حضرت علی کے بھائی ہیں، حضرت جعفر بن ابی طالب جو ہیں وہ گفتگو کرنے کے لیے ان کو منتخب کیا جاتا ہے۔ جب نجاشی نے ان سے کہا کہ آپ حضرت عیسیٰ کے بارے میں یا حضرت مریم ان کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا عقیدہ ہے، آپ لوگوں کا کیا کہنا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت عملی دیکھیں کہ اپنی کوئی بات نہیں کی، انہوں نے اللہ رب العزت کی کتاب قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی۔ کس سورت کی تلاوت شروع کی جو آپ کو دکھائی دے رہی ہے؟ سورت مریم کی ابتدائی آیات کی تلاوت کی۔ کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا۔ اور کرتے کرتے آپ کے علم میں دوسرے رکوع میں حضرت عیسیٰ بن مریم کا بھی ذکر آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جب یہ ان آیات کی تلاوت ہوتی ہے نجاشی کے محل میں، نجاشی بھی اور اس وقت جتنے عیسائیوں کے بڑے رہبر اور رہنما اس کے محل میں موجود تھے جو کہ اپنی کتابوں کا علم رکھنے والے تھے، وہ سب روتے ہیں اور رو رو کر سیرت کی کتابوں میں جو الفاظ ہیں کہ ان کی داڑیاں بھی بھیگ جاتی ہیں۔ نجاشی نے جب ان آیات کی تلاوت سنی تو اس نے کیا کہا؟ ان ھذا، بے شک یہ، والذی جاء بہ عیسیٰ، اور جس پیغام کو حضرت عیسیٰ لے کر آئے ہیں، لا یخرج من مشکات واحدہ، یہ ایک ہی جگہ سے نکلتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ جو چراغ رکھنے کی جگہ ہوتی ہے جہاں سے چراغ کی روشنی پھوٹتی ہے اس کو مشکات کہتے ہیں۔ تو یہ جن آیات کی تلاوت کی گئی، یہ اور حضرت عیسیٰ جس پیغام کو لے کر آئے ہیں، یہ تو روشنی ایک ہی جگہ سے پھوٹ رہی ہے، یہ اور وہ پیغام بالکل ملتے جلتے جیسے دکھائی دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو دیکھیں اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کی بات کا جواب دینا ہے تو سب سے بہترین چیز حضرت جعفر بن ابی طالب کے طریقہ سے پتہ چلتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی کتاب ہے، قرآن مجید ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، علماء اور فقہا کے اقوال ہیں اور ان کی باتیں ہیں جو قرآن و حدیث کی شرح میں کی گئی. اللہ اکبر. تو انہوں نے کیا کیا؟ سورۃ مریم کی تلاوت شروع کر دی، اور اللہ نے اسی سے ان کے دلوں کو اتنا نرم کر دیا کہ جب تلاوت مکمل ہوئی تو نجاشی نے کہا کہ میں کبھی بھی ان کو آپ کے حوالے نہیں کروں گا، میں کبھی بھی ان کو آپ کے حوالے نہیں کروں گا. بارک اللہ فیکم. جی تو الحمدللہ ہمارا 7واں موضوع مکمل ہوا. ہمارے پاس 15 منٹ کا ٹائم باقی ہے، اور اسی طرح ہمارے پاس آج کے 3 موضوعات باقی ہیں. تو ہم اپنا 8واں موضوع مکمل کرتے ہیں، اس کے بعد ہم انشاءاللہ پول لیتے ہیں. 8واں موضوع مکمل کرنے کے بعد ہم پول لیتے ہیں انشاءاللہ. آج چیٹ کے ذریعے بھی آپ لوگ سوالوں کے جواب دے رہے ہیں الحمدللہ، تو ہم پولنگ کے ذریعے بھی آپ لوگوں سے کچھ سوال کرتے ہیں. ہمارا آج کا 8واں موضوع ہے اسلام کی قوت میں اضافہ ہو جاتا ہے نبوت کے 6 سال میں. بولے نبوت کے 6 سال میں اسلام کی عزت میں، شان و شوکت میں اضافہ ہو جاتا ہے. کیسے اضافہ ہوتا ہے؟ 2 طاقتور ترین مکہ کے اشخاص، مکہ کے رہائشی اسلام قبول کرتے ہیں. وہ کون تھے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے 2-3 دن کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اکبر. دونوں کے واقعات کتب سیرت میں موجود ہیں، آپ لوگ سنتے بھی رہتے ہیں. مختصر سیرت کورس ہے، اس وجہ سے ہم ان دونوں واقعات کو تفاصیل کے ساتھ نہیں بیان کر سکتے. کفار کی طرف سے ظلم و ستم کا یہ دور جاری تھا کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو یہ خوشخبریاں عطا کی. ذی الحجہ کے مہینے میں حضرت حمزہ پہلے اسلام قبول کرتے ہیں، اور اس کے 3 دن بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی، اللہم اعز الاسلام باحب هذین الرجلین. اے اللہ ان 2 اشخاص میں سے جو تجھے زیادہ پسند ہے اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا کر. کون سے 2 اشخاص؟ بی جہل او بی عمر ابن الخطاب. ابو جہل یا عمر ابن الخطاب. قال، راوی کہتے ہیں وَكَانَ أَحَبَّهُمَا إِلَيْهِ عمر. ان دونوں میں اللہ رب العزت کو زیادہ محبوب کون تھے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیسے پتا چلا؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ اے اللہ جو تجھے ان دونوں میں سے جو تجھے زیادہ محبوب ہیں اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا کر. تو اللہ رب العزت نے کس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا کی؟ عمر بن خطاب. تو پتا چلا وہ اللہ کو زیادہ محبوب ہیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اس وجہ سے علماء کرام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضل میں، ان کی فضیلت میں بھی یہ حدیث مبارکہ بیان کرتے ہیں کہ وہ اللہ کو محبوب تھے، اللہ نے ان کے ذریعے اسلام کو عزت عطا کر دی. اور صحیح بخاری کے الفاظ دیکھیے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، کہتے ہیں ما زلنا اعزتا منذ اسلم عمر. جب سے عمر نے اسلام قبول کیا ہم اس دن سے بڑے عزت کے ساتھ رہے. مشرکین کی رسائی اب کمزور مسلمانوں تک یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک آسانی سے نہیں ہو سکتی تھی. آپ کے چچا حضرت حمزہ بھی اسلام قبول کر چکے ہیں. نہ صرف اسلام قبول کر چکے ہیں بلکہ ابو جہل کے سر پر کھڑے ہو کر مکہ کے مشرکین کو یہ وارننگ دے چکے ہیں کہ اب اگر میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی نے آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو حمزہ کی یہ تلوار اس کو جواب دے گی. اللہ اکبر. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام قبول کرتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے؟ دین کی شان و شوکت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے. اسلام مزید مضبوط ہو چکا تھا. دیکھیں اب یہ خوف نہیں رہا کہ مشرکین کھلے عام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی تکلیف پہنچائیں گے، مگر یہ ڈر باقی تھا کہ مشرکین آپس میں کوئی بھی پلاننگ کر کے خفیہ انداز سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں. اور آپ کے چچا ابو طالب کو مسلسل یہ خدشہ لاحق تھا. انہوں نے کیا کیا؟ حضرت ابو طالب نے انہوں نے بنو ہاشم اور بنو مطلب سب کو ایک جگہ پر جمع کیا. جمع کر کے انہوں نے کیا کہا کہ آپ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے یا نہیں لائے، لیکن آپ ان کے خاندان سے ہیں، ان کی حفاظت کرنا یہ میرا آپ کا ہم سب کا فرض بنتا ہے.
اب دیکھیے وہ عرب تھے اور عرب کے بھی اعلیٰ ترین نسب نامے سے ان کا تعلق تھا، تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ ابو طالب کی اس بات پر لبیک نہ کہتے؟ تمام بنو ہاشم اور بنو مطلب صرف ایک شخص کے علاوہ، اور وہ شخص کون ہے؟ ابو لہب. ایک شخص ابو لہب کے علاوہ تمام کے تمام بنو ہاشم اور بنو مطلب کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت، اعانت اور حفاظت کے لیے عہد کر لیتے ہیں ابو طالب کے ہاتھ پر. اب یہ ایسے واقعات تھے، حضرت حمزہ کا اسلام قبول کرنا، حضرت عمر کا اسلام قبول کرنا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور بنو ہاشم اور بنو مطلب آپ کے خاندان کا، آپ کی حفاظت کا عہد کر لینا، یہ ایسے واقعات تھے جن سے اسلام کی شان و شوکت میں مزید اضافہ ہو چکا تھا. جی یہاں پر الحمدللہ اللہ کی توفیق سے 8واں موضوع مکمل ہوا. ہمارے پاس 10 منٹ کا ٹائم باقی ہے، 2 موضوعات باقی ہیں، انشاءاللہ ہم وہ بھی مکمل کرتے ہیں، اور اس سے پہلے ہم ایک پول لیتے ہیں. جی میں اپنے ہوسٹ ابرار بھائی سے یا سید عبدالحق بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ ہمارے سامنے پول کو لانچ کریں. بارک اللہ فیکم. آج کا پہلا پول جو آپ کے سامنے آپ کو بھی ان قریب سکرین پر دکھائی دے گا، وہ پہلا پول یہ ہے کہ پہلی ہجرت حبشہ جو ہوئی، پہلی ہجرت حبشہ، آپ نے چیٹ میں جواب نہیں دینا، پولنگ ونڈو میں جواب دینا، ٹھیک ہے؟ پہلی ہجرت حبشہ کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ جی ہوسٹ موجود ہے، میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ پول کو لانچ کر دیجئے. جو فیس بک پر یا یوٹیوب پر سن رہے ہیں ان کو اجازت ہے کہ وہ کمنٹس میں جواب دے سکتے ہیں، لیکن آپ زوم والے کلاس والے لوگ آپ نے چیٹ میں جواب نہیں دینا. اور پول آپ کے سامنے لانچ اگر تو ہو چکا ہے. جی بارک اللہ فیکم، آپ کے سامنے الحمدللہ پول لانچ ہو چکا ہے الحمدللہ. اور ماشاءاللہ آپ میں سے اکثر لوگوں کی طرف سے درست جوابات موصول ہو رہے ہیں، اگرچہ کسی ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے مجھے آپ کا پول دکھائی نہیں دے رہا، لیکن مجھے آپ کے میسیجز دکھائی دے رہے ہیں. بارک اللہ فیکم. ماشاءاللہ 84% لوگ جن کی تعداد 400 سے بھی زائد بنتی ہے ان کی طرف سے درست جوابات ہمیں موصول ہو چکے ہیں الحمدللہ. اس وقت روم میں ہمارے ساتھ 800 کے قریب لوگ موجود ہیں الحمدللہ علی ذالک. تقبل اللہ منا ومنکم. بارک اللہ فیکم. جی تو یہاں پر میں گزارش کروں گا کہ آپ پولنگ کو روک کر رزلٹ کو شیئر کر دیجئے تاکہ ہم مزید آگے بڑھ سکیں. پولنگ کو روک کر رزلٹ کو شیئر کر دیجئے. اور اگر آپ کے سامنے دوسرا پول بھی لانچ ہوا تو دوسرا پول یہ تھا کہ نجاشی کے محل میں کس نے مسلمانوں کی طرف سے گفتگو کی تھی؟ نجاشی کے محل میں مسلمانوں کی طرف سے کس نے گفتگو کی تھی؟ جی بارک اللہ فیکم. ماشاءاللہ آپ کی طرف سے درست جوابات ہمیں موصول ہو رہے ہیں اکرمکم اللہ. یہ پول صرف آپ کو مزید ایکٹیو کرنے کے لیے، تاکہ آپ کو اس چیز کا اندازہ ہو کہ جو آپ سن رہے ہیں یہ کوئی عام روایتی درس نہیں ہو رہا کہ میں بیان کرتا جاؤں آپ سنتے جیسے ہوتے ہیں، بلکہ آپ بھی کلاس کے اندر شرکت کریں. اور اگر ہمیں ٹائم اس چیز کی اجازت دیتا تو ہم یقیناً آپ میں سے کچھ لوگوں کے مائک اوپن کرتے، آپ لوگوں سے گفتگو بھی کرتے. ماشاءاللہ آپ لوگوں کی طرف سے 78% لوگوں کے درست جوابات موصول ہوئے، جن کی تعداد تقریباً 450 سے بھی زیادہ ہے الحمدللہ. تو میں ہوسٹ سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ پولنگ کے سلسلے کو روک دے تاکہ ہم اپنے 9ویں اور 10ویں موضوعات کو مکمل کر سکیں. بارک اللہ فیکم. ہمارا آج کا جو 9واں موضوع ہے وہ کیا ہے؟ باقاعدہ بائیکاٹ، اس کے اسباب اور شعب ابی طالب کے اندر محصور. مسلمانوں کا بائیکاٹ کر دیا گیا، بلکہ صرف مسلمانوں کا نہیں، بنی ہاشم اور بنی مطلب کا بائیکاٹ کر دیا گیا. اچھا بائیکاٹ کے اسباب کیا تھے؟ اسباب یہ تھے کہ اب مشرکین کو یہ پتا چل چکا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنا یا آپ کی مخالفت کرنا یہ ہمارے بس میں نہیں رہا. حضرت حمزہ بھی اسلام لے آئے، حضرت عمر بھی اسلام لے آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہما. بنو ہاشم اور بنو مطلب نے آپ کی حفاظت کرنے کا بیڑا بھی اٹھا لیا ہے. اب ہم کیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچائیں گے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچیں گے؟
تو آخری حل کیا نکلتا ہے کہ چلے ہم ان کا بائیکاٹ کر دیتے ہیں. بائیکاٹ کو عربی زبان میں کہتے ہیں مقاطعہ. مقاطعہ قطع کلامی بھی اسی سے ہے. مقاطعہ قطع تعلقی، قطع کلامی، نہ گفتگو کرنی ہے، نہ تعلقات رکھنا ہے، نہ لین دین، نہ تجارت، نہ شادی بیاہ، نہ خوشی غمی، کچھ بھی نہیں. بائیکاٹ، مقاطعہ کر دیا جائے. اور باقاعدہ مکہ کے مشرکین کی طرف سے اس بائیکاٹ کو لکھا گیا، تحریراً لکھا گیا. اور یہ بھی اس میں لکھا گیا، اس کی یہ شک بھی تھی کہ بنو ہاشم کی طرف سے کسی بھی صلح کی پیشکش کو قبول نہیں کیا جائے گا، یہاں تک کہ بنو ہاشم جو ہیں وہ اپنے خاندان کے ایک فرد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے نہ کر دے اور ہم ان کے ساتھ جیسا مرضی سلوک کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کے لوگوں کو لے کر 7 ہجری میں نبوت میں، نبوت کے 7ویں سال، نبوت کے 7ویں سال، جی یہاں پر سلائیڈ میں آپ کو 7 ہجری لکھائی دے رہا ہے. ہجری کا لفظ یہ ٹائپنگ کی غلطی ہے، یہاں پر 7 نبوت آنا چاہیے. محرم کا مہینہ ہے، 7 نبوت ہے. انشاءاللہ جب یہ سلائیڈز آپ کو موصول ہوں گی واٹس ایپ کے گروپس میں تو یہ غلطی درست کر دی جائے گی. نبوت کے 7ویں سال میں کیا ہوتا ہے؟ اس بائیکاٹ کا آغاز ہوتا ہے. اور بہت خوش آئند بات ہے کہ ماشاءاللہ آپ میں سے اکثر لوگوں کو اس غلطی کا فوراً پتہ چل گیا اور آپ لوگوں نے ماشاءاللہ چیٹ کے اندر آ کر بتانا بھی شروع کر دیا. بارک اللہ فیکم، یہ بہت خوش آئند بات ہے الحمدللہ. جی اب دیکھیں یہ جو بائیکاٹ کا عرصہ تھا یہ مسلمانوں پر شدید ترین عرصہ تھا. یہ 3 سال کا عرصہ شدید ترین عرصہ تھا یہ مسلمانوں پر. اس دوران جب بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس گھاٹی سے باہر شعب جو ہوتا ہے عربی زبان کے اندر گھاٹی کے معنی میں ہوتا ہے، ایک پہاڑ کی پناہ میں جو جگہ ہوتی ہے گھاٹی، جسے آپ اردو ہندی کے اندر گھاٹی کا لفظ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں. ابو طالب کے نام سے اس لیے موسوم کیا گیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ابو طالب بھی آپ کی حفاظت میں آپ کے ساتھ وہاں پر منتقل ہوتے ہیں اور وہاں پر بھی مسلسل آپ کی حفاظت کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کے بستر پر نہ سونے دیتے، خود سو جاتے یا حضرت علی یا کسی اور کو سلا دیا کرتے تھے تاکہ اگر کوئی آپ کو نقصان پہنچانے کے ارادے سے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہیں. اس دوران مشرکین کا کیا کام تھا؟ جب بھی باہر کا کوئی قافلہ آتا سامان خوراک یا کچھ بھی لے کر تو سب سے پہلے ریٹ دام کو بڑھا کر اس سے ساری چیزیں خرید لیا کرتے تھے تاکہ یہ جو شعب ابی طالب کے اندر محصور بند لوگ ہیں یہ کچھ بھی نہ خرید سکے. اگر کوئی شخص ارادہ کرتا کہ وہ کچھ راشن کو مسلمانوں تک پہنچائے تو مشرکین مکہ اس کو روک دیا کرتے تھے. جب مسلمانوں کے بچے اس گھاٹی کے اندر بھوک کی وجہ سے رویا کرتے تھے ان کی رونے کی آوازیں مکہ کے اندر بھی سنائی دیتی تھی. اب دیکھیے جب ظلم و ستم کا یہ عالم ہے، ظلم و ستم کا یہ عالم ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہ کچھ لوگوں کے دل کے اندر رحم کی کوئی چنگاری جاگتی ہے. اللہ اکبر. بائیکاٹ کو 3 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، نبوت کا 10واں سال آ چکا ہے، محرم کا ہی مہینہ ہے. نبوت کے 7ویں سال میں بائیکاٹ کا آغاز ہوا، 3 سال ظلم و ستم، نبوت کا 10واں سال آ چکا ہے. بعض لوگوں کے دل کے اندر رحم آتا ہے، نرم گوشہ پیدا ہوتا ہے. اچھا سب سے پہلے اس میں جو کردار ادا کرتے ہیں اس بائیکاٹ کے خاتمے کا، ان کا نام ہے ہشام بن عمر. ہشام بن عمر بہترین کردار ادا کرتے ہیں. سب سے پہلے وہ زہیر بن ابی امیہ کے پاس جاتے ہیں کیونکہ ان کو پتا تھا زہیر جو ہیں یہ ابو طالب کے بانجے ہیں، عبد المطلب کے نواسے ہیں، تو کیوں نہ میں پہلے زہیر کو جا کر اس کے خاندان کی قرابت داری کو، رشتہ داری کو یاد کرا کر اس کے دل کو نرم کروں تاکہ میں اکیلا ہوں، ہم 2 لوگ ہو جائیں. وہ گئے زہیر کے پاس اور جا کر ان کو بتلایا کہ دیکھیے ہمارے لوگ بنو ہاشم بنو مطلب کے کس حالت سے گزر رہے ہیں، ہم پیٹ بھر کر کھانا کھائیں اور ان کے بچے بھوک سے بلبلائیں، کیا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ زہیر نے کہا میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں. انہوں نے کہا میں بھی آپ کے ساتھ ہوں. دونوں نے کہا چلیں کسی تیسرے شخص کی تلاش کرتے ہیں. وہ مطعم بن عدی کے پاس جاتے ہیں، یہ بھی عبد مناف کی اولاد میں سے تھے. ان کو کہا، انہوں نے کہا میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں. انہوں نے کہا کہ
ہم بھی آپ کہہ لیجئے کہ ہم 2 ہیں اور آپ تیسرے، تو کل ہم کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے. اللہ اکبر. یہ 3 ہو گئے. چوتھے کے پاس گئے ابو البختری بن ہشام، ان کو راضی کیا، 4 ہو گئے. 5ویں زمعہ بن اسود، زمعہ بن اسود کے پاس گئے تو یہ 5 ہو گئے. سب نے آپس میں اتفاق کیا کہ چلیں بائیکاٹ کے خاتمے کے لیے ہم کیا کریں گے. اب یہ رات کے اندھیرے میں مکمل اس بات پر اتفاق ہو جاتا ہے. اگلا دن آیا، جب صبح آئی تو زہیر نے کہا کہ میں بائیکاٹ کے خاتمے کی بات شروع کروں گا، کیونکہ سب سے جو قریبی تھے وہ زہیر تھے، بنو ہاشم کے اور بنو مطلب کے سب سے قریبی زہیر کا رشتہ تھا. انہوں نے کہا میں گفتگو کا آغاز کروں گا. انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ہم اس بائیکاٹ کا خاتمہ کریں، اس ظلم و ستم کا خاتمہ کریں. ابو جہل نے فوراً مخالفت کر دی کہ نہیں، اس بائیکاٹ کا خاتمہ نہیں ہو سکتا. اب دیکھیں جب ایک شخص اٹھا زہیر، تو اسی مجلس سے کون اٹھتا ہے؟ ہشام کہتے ہیں جی بالکل ایسا ہونا چاہیے. ہشام بن عمر. مطعم بن عدی کہتے ہیں بالکل میں زہیر کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، ایسا ہونا چاہیے. ابو البختری کہتے ہیں بالکل ایسا ہونا چاہیے. زمعہ بن اسود کہتے ہیں بالکل ایسا ہونا چاہیے. اب جب 5 لوگ کسی مجلس کے اندر اٹھ کر ایک بات پر اتفاق کر لیں تو دیکھیں کچھ نہ کچھ ماحول میں تو تبدیلی آئے گی. اب جب یہ بات ہوئی نا تو ابو جہل بڑا زیرک انسان تھا، یعنی اس لحاظ سے وہ سرداری کے لحاظ سے اس کی چلاکی دیکھیے. اس نے کہا، اس نے عربی زبان کا ایک مقولہ بولا جو آج تک عربی کے اندر معروف ہے. اس نے کہا امر دبر بلیل، یہ آج کچھ ایسا کام ہوا ہے جس کی پلاننگ رات کو کی گئی ہے. یہ سارا معاملہ میں نہیں مانتا کہ یہ اسی مجلس کے اندر 5 لوگوں نے اتفاق کیا ہے. یہ معاملہ یقیناً رات کے ٹائم میں طے کیا گیا ہے، اور اس کی بات واقعی سچ تھی. یہ جو بائیکاٹ کے خاتمے کا معاملہ تھا یہ رات کے اندھیرے میں ہی طے ہوا تھا. اللہ اکبر. اب جب سب نے اتفاق کیا تو اس کے نتیجے میں بنو ہاشم اور بنو مطلب کے تمام افراد اپنے گھروں میں واپس آ جاتے ہیں. اور وہ جو صحیفہ جس پر بائیکاٹ کی عبارت کو، شکوں کو لکھ کر بیت اللہ کے اندر اس کو لٹکا دیا گیا تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کے ذریعے یہ بتلایا جاتا ہے کہ ایک کیڑا جس نے اس تمام کاغذ کو کھا لیا ہے، بس اللہ کے نام کو باقی چھوڑا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو بتلایا کہ مجھے یہ بتلایا گیا ہے وحی کے ذریعے کہ اس بائیکاٹ کے ورقے کو کھا لیا گیا ہے. اب یہاں پر ایک بوجھے کا ظہور ہوتا ہے. مشرکین کو جا کر یہ کہتے ہیں ابو طالب کے میرے بتیجے نے مجھے یہ کہا کہ اس ورقے کو کھا لیا گیا ہے، وہ ورقہ ختم ہو چکا ہے، آپ ذرا بیت اللہ کعبۃ اللہ کو کھول کر دیکھیے اس بائیکاٹ کے ورقے کو. انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا. ابو طالب نے کہا اگر ایسا نہ ہوا تو میں اپنے بتیجے کو چھوڑ کر آپ کے ساتھ مل جاؤں گا. جب دروازہ کھولتے ہیں اس بائیکاٹ کے ورقے کو دیکھا گیا تو واقعتاً اللہ کے نام کے علاوہ پورے ورقے کو جو سیخ والا کیڑا ہوتا ہے وہ کھا چکا تھا. اسی بارے میں اللہ رب العزت نے سورۃ القمر کی ان آیات کو نازل کیا کہ وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ. وہ نشانی دیکھتے ہیں تو اس کو جادو کہہ دیتے ہیں، وہ ایمان کہاں لاتے ہیں اس پر. وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ. انہوں نے جھٹلایا اور انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی. وَكُلَّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ. اللہ اکبر. وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ. تو یہ الحمدللہ آج کا آپ کہہ لیجئے الحمدللہ 10 موضوعات مکمل ہوئے اللہ رب العزت کی توفیق سے. میں معذرت چاہتا ہوں 3 منٹ کا ٹائم اوپر ہو چکا ہے. اگر آپ لوگ اجازت دیتے ہیں تو آنے والے 2 منٹوں کے اندر ہم نقطہ تعلیم کو مکمل کرتے ہیں، اور اگر آپ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا ٹائم پہلے اوپر ہو چکا ہے تو اس لیسن کو یہیں پر کلوز کر دیا جاتا ہے اور نقطہ تعلیم کو آپ کے گروپس کے اندر سینڈ کر دیا جائے گا. آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ مجھے چیٹ کے اندر بتا سکتے ہیں. جی بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرن. آپ میں سے اکثر لوگوں کی طرف سے یہ آیا تو دیکھیے جلدی سے ہم آنے والے 2 منٹوں میں مکمل کرتے ہیں. آج کا نقطہ تعلیم بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. ایک شخص ہے یہودی مصنف جس کا نام ہے مائیکل ہارٹ. آپ میں سے اکثر لوگوں نے اس کی کتاب کے بارے میں سن رکھا ہوگا. اس نے دنیا کی جو اہم ترین شخصیات ہیں ان پر اس نے کتاب لکھی. مائیکل ہارٹ نے کتاب لکھی 100 اہم ترین شخصیات پر. 28 سال اس نے تحقیق کی اور دنیا کی 100 اہم ترین اور مؤثر شخصیات کے بارے میں اس نے تحریر کیا. اب یہ یہودی ہے،
اس کتاب میں سب سے پہلے نمبر پر اس نے کس کو ذکر کیا؟ اللہ اکبر. سب سے پہلے نمبر پر اس کتاب میں اس نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ذکر کیا، سب سے پہلے نمبر پر 100 شخصیات میں. اللہ اکبر. یعنی وہ اگرچہ یہودی ہے، غیر مسلم ہے، لیکن وہ منصف ہے، انصاف پسند ہے. اب ہوا ایک مرتبہ ایسا کہ اس کتاب کی اشاعت کے بعد جب وہ ایک مرتبہ لندن کے اندر ایک مرتبہ وہ لیکچر دے رہا تھا تو لوگوں نے یہ اس سے شکایت کی کہ آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نمبر پر کیوں رکھا اس کتاب میں؟ چلیے اگر آپ نے ذکر کرنا بھی تھا تو آپ بعد میں ذکر کر لیتے، آپ نے پہلے نمبر پر کیوں ان کو رکھا؟ اس پر مائیکل نے کیا کہا؟ اس نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسوی کے 611ویں سال میں مکہ کے وسط میں کھڑے ہو کر لوگوں کو کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. پہلے دن صرف 4 افراد ان پر ایمان لے کر آئے، جن میں 2 نوجوان تھے، آپ کی بیوی حضرت خدیجہ، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم. کل کے لیکچر میں آپ نے سنا. اس نے کہا کہ آج 1400 سال کے بعد مسلمانوں کی تعداد 1.5 ارب سے زائد ہو چکی ہے اور روزانہ اس کے اندر الحمدللہ اضافہ ہو رہا ہے. اور صرف یہ نہیں، اس نے یہ کہا کہ میں نہیں یہ سمجھتا کہ کوئی ایک انسان جو سچا نہ ہو اور 1.5 ارب سے زیادہ لوگ اس پر ایمان لے آئیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور اس نے کیا کہا کہ نہ صرف یہ بلکہ یہ مسلمان اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر ہر وقت جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں اور اس کو اپنے لیے شرف و سعادت سمجھتے ہیں. کیا کوئی ایک بھی ایسا عیسائی ہے آپ لوگوں میں جو حضرت عیسیٰ پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار رہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس مجلس میں کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. تو یہ آج کا نقطہ تعلیم ہے. آپ اس کے بارے میں جو مزید ریسرچ ہے آپ وہ نیٹ پر سرچ کر سکتے ہیں، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. ہم نے اس کو پڑھ کر اردو الفاظ کے اندر اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا. اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتے ہیں کہ آج کے جو ہم نے یہ موضوعات پڑھے، 10 کے 10 موضوعات ٹائم کی قلت کی وجہ سے میں ان کو دہراتا نہیں. اللہ رب العزت مجھے آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے اور اللہ رب العزت اس پیغام کو صرف اپنے تک نہ رکھنے بلکہ دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا کرے. اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیے. میں نے پہلے بھی کہا تھا، میں دوبارہ اس بات کو دہراتا ہوں. آپ کو اجازت ہے اگر کوئی شخص ہم سے یہ کہتا ہے کہ سر ہم نے آپ سے الحمدللہ 5 لیکچر لے لیے تو کیا مجھے اجازت ہے پڑھانے کی؟ جی، آپ نے 5 لیکچر اگر مکمل سن لیے تو آپ کو اجازت ہے کہ آپ ان 5 لیکچرز کو پڑھانا شروع کر دیے. ہماری طرف سے اجازت ہے. بس صرف ایک چیز کہ آپ نے ان سلائیڈز کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کرنی، کوئی چیز کمی اضافہ نہیں کرنا. اگر کوئی ایسی چیز ہے بھی جو آپ کو اس میں دکھائی دیتی ہے، یقیناً انسان خطا کا پتلا ہے، ہم سب بھی انسان ہیں، آپ ہمیں آگاہ کیجئے، ہم ضرور اس کے اندر بہتری لانے کی کوشش کریں گے. اور آپ کو بالکل اجازت ہے آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں، اپنے دوستوں کو پڑھائیں، اپنے دوستوں کو اس کورس کے اندر انوائٹ کیجئے، دوسروں تک اس پیغام کو پہنچائیے، سیرت کے پیغام کو عام کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان زندگی سے حاصل ہونے والے جو خوبصورت دروس ہیں، لیسنز ہیں، ان کو عام کیجئے. یوٹیوب کا لنک بھی آ رہا ہے، آپ کے پاس سلائیڈز کی PDF بھی آ رہی ہیں، ورک شیٹ بھی آ رہی ہیں، حتیٰ کہ آڈیو میں میسیج بھی آ رہا ہے. تمام چیزیں ہیں، آپ اس کو آگے شیئر کیجئے. آپ کو اجازت ہے. بارک اللہ فیکم. اس دعا کے ساتھ کہ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.